شروع کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ لوگوں کے آنے کا. میں آج چنیوٹ آئی ہوں خصوصی ہدایات پہ. مریم نواز صاحبہ جو ہماری چیف منسٹر ہیں وہ فرنٹ سے پولیو کیمپین کی جو ایریڈیکیشن پروگرام ہے وہ لیڈ کر رہی ہیں، اور انہوں نے پروونشل ٹاسک فورس میں ہمیں یہ ہدف دیا ہے کہ پنجاب میں آپ نے جو ہے وہ پولیو کو بالکل زیرو لیول پہ لے کے آنا ہے. اب اس سلسلے میں آپ کو پتہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ خود بھی ایکٹیولی مانیٹر کرتی ہیں. مجھے انہوں نے فوکل پرسن بنایا ہے، مجھے بھی انہوں نے یہ انسٹرکشن دی ہے، ڈائریکشن دی ہے کہ آپ نے تمام ضلعوں میں جانا ہے. میں تقریباً کوئی 35 ضلعوں میں فیلڈ وزٹس پہ جا چکی ہوں، اور خود ہماری جو بہادر ہیلتھ ورکرز ہیں ان کے ساتھ میں نے مانیٹرنگ بھی کی ہے. کیمپینز میں جا کے دیکھا ہے کہ ہر بچے کو قطرہ میں پلائے جا رہے ہیں کہ نہیں. ہمارا جو یہ انفارچونیٹلی صرف پاکستان اور افغانستان 2 ملک رہ گئے ہیں جس میں ابھی بھی یہ پولیو سے ہم جنگ لڑ رہے ہیں، اور بڑا ایک امبیرسمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کو باہر جائیں تو آپ کو سب سے پہلے اب عمرے پہ جائیں تو وہ پہلے قطرے پہ لاتے ہیں اور اس طرح سے. تو ہم نے اس سے بالکل اس وقت جان چھڑانی ہے. ہر ضلع میں یہ ٹاپ پرائیورٹی ہوتی ہے جب پولیو کی کیمپین ہوتی ہے. ہماری چیف منسٹر کے ساتھ ہمارے منسٹر، ہیلتھ سیکرٹری، ہمارے چیف سیکرٹری اور تمام ڈی سیز جو ہیں یہاں پہ، ہماری عائشہ ہیں، یہ ان کے انڈر ساری کیمپین آپ کے چنیوٹ میں چلی ہے. تو یہ 100% پنجاب میں ایڈمنسٹریٹو کوریج ہے، اور جو تمام جو آپ کی وہ جو میڈیا ہے ان کے ساتھ بھی ہم انگیج کرتے ہیں. اس لیے کرتے ہیں کیونکہ گھر گھر آپ نے میسج پہنچانا ہے. حکومت اکیلے تو کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے. حکومت اور عوام مل کے جب اکٹھے تہیا کر لیں تو جس طرح مارکہ حق ہم نے جیتا، ہمارے پی ایم، ہمارے فیلڈ مارشل، ہماری قوم نے، اسی طرح سے یہ پولیو جو ہے یہ بھی ایک نیشنل کاز ہے، اور اس کو آپ انڈرمائن نہیں کر سکتے کہ جی یہ کیا ہے مسئلہ. اب آپ نے دیکھا ہے کہ 2025 میں ہماری 5 کیمپینز تھیں، اور 2-3 سال پہلے پنجاب پولیو فری تھا. 3 صرف ہمارے انفیکٹڈ ڈسٹرکٹ تھے، پھر 17 ہو گئے. آپ پوچھیں گے کیسے؟ وہ اس لیے کیونکہ وہ جو ایک ہمارا پورس بارڈر تھا افغانستان کے ساتھ، وہاں پہ آنا جانا بہت تھا. پھر ہمارے جو انٹر پروونشل ٹرانزٹ پوائنٹس ہیں، سی ایم صاحبہ کئی دفعہ کہتی ہیں کہ یہ کیا وجہ ہے، کیوں اب وہاں سے یہ لوگ بھیجتے ہیں وائرس. اب وائرس جو ہے وہ ہیومن کیریئرز کے تھرو آتا ہے، لیکن ہمارا کام ہے، انہوں نے مجھے اٹک خود بھیجا، رحیم یار خان بھیجا، ان کا جا کے چیک کر کے آؤ کہ انٹر پروونشل ٹرانزٹ پوائنٹس جو ہیں وہاں پہ جو بھی بچے آتے ہیں ان کو یہ قطرے پھیلائے جا رہے ہیں کہ نہیں. تو میں نے وہاں پہ کھڑے ہو کے پھر دیکھا کہ بسیں ہوں، چاہے گاڑیاں ہوں، چاہے گڈھے ہوں، کوئی بھی بچہ جو ہے نا اس کو انٹر نہیں ہونے دیتے جب تک کہ وہ قطرے نہ پی لے. تو ایک یہی بچاؤ کا طریقہ ہوتا ہے. دوسرے، مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ مسڈ بچے سارے جو ہیں اب زیرو لیول پہ لے کے آئیں، کیونکہ ایک بھی بچہ جو مس ہو جاتا ہے اس سے پھر وہ اس کے پھیلانے کا باعث بن سکتا ہے، وہ شیڈ کرتا ہے پھر یہ وائرس. تو اب اس میں ہم نے مہم میں پولیو میں ہم نے اپنے جو علماء ہیں ان کو بھی آن بورڈ لیا ہے. امن کمیٹی ہے وہ ساتھ ہوتی ہے ہمارے. پھر ہمارے جو انفلوئنزرز ہیں، جو ایک وہ سوشل انگیجمنٹ اور کمیونیکیشن ہوتی ہے، انفلوئنزرز کی لوگ بات سنتے ہیں. پھر جو کمیونٹی ایلڈرز ہوتے ہیں ان کو ہم نے ساتھ ملایا ہے. یہ اسٹریٹجی سارے ہمارے انٹرنیشنل ٹیم پارٹنرز ہیں، WHO ہیں، یونیسیف ہے، گاوی ہے، روٹری ہے، گیٹس فاؤنڈیشن ہے، یہ سب ہمارے ساتھ کھڑے اور کھڑے رہیں گے جب تک کہ ہم پولیو کو ختم نہیں کر دیتے ہیں. تو دوسرے ہمارے جو میڈیا 4th پلر آف دا اسٹیٹ آپ لوگ ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہیں. تو میں یہ چاہ رہی تھی آپ کے تھرو پیغام پہنچانا کہ حکومت جو ہے وہ اکیلے تو کچھ نہیں کر سکتی ہے. جب قوم ساتھ ملے گی تو پھر سب کچھ ہو جائے گا. جب آپ کے گھر یہ ہیلتھ ورکرز آئیں آپ ان کو ویلکم کریں، اور بلکہ کوئی انفارمیشن چھپائیں نہ ان سے. کوئی گیسٹ اگر ہے اس کا بھی بتائیں، کیونکہ یہ آپ کے اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے.
اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹا ضلع ہے آپ کا، یہاں پہ تقریباً 3 لاکھ بچے ہیں جو ٹارگٹ آپ کے جن کو آپ نے قطرے پہ لانے پہلے اور دوسرے دن میں آپ پورا ہدف جو ہے وہ تقریباً آپ انہوں نے اچیو کر لیا ہے اپنا. 44 ٹیمز ہیں ان کی، اور جو باقی یہ ان کا جو موبائل مائیگرنٹ پاپولیشن ہے وہ 5,000 کے قریب ہے تقریباً، جو ہمارا جو خاص طور پہ جو ٹریول کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. لیکن آپ یقین کریں پنجاب لیڈ کرتا ہے، ایک ایک بچے کا ڈیٹا ہمارے پاس ہوتا ہے. اور خوشخبری یہ ہے کہ جو لاہور جو کہ ریزروائر بن گیا تھا اور لاہور میں بڑی ایک چیلنج تھا ہمارے لیے، تو 6 کے 6 نیگیٹو آئے ہیں اب سیمپل. اس کا مطلب ہے کہ سرکولیشن جو ہے وہ بریک کر دی گئی ہے. پورے 21 جو سیمپلز تھے پورے پنجاب میں وہ بھی نیگیٹو آئے ہیں. اور یہ تواتر کے ساتھ جو ہم کیمپینز کر رہے ہیں نا، یہ ان کا نتیجہ ہے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ سی ایم صاحبہ مجھ سے پوچھتی ہیں کہ میں کب اناؤنس کروں کہ پنجاب پولیو فری ہو گیا. میں نے کہا جی 2026 میں ہم آپ کو موقع دیں گے کہ آپ یہ اناؤنس ان شاء اللہ تعالیٰ. تو ہمیں بڑی امید ہے اس کے بعد اپریل میں ہوگی کیمپین، اور اس کے بعد بالکل جو ہے وہ ان شاء اللہ تعالیٰ. لیکن ظاہر ہے ہم نے پورے پاکستان کو دیکھنا ہے، اور ہماری یہی دعا ہے کہ باقی صوبے جو ہیں وہ بھی اسی طرح سے جو ہے اپنی یہ اچھی گورننس کے تھرو اور ایک ایڈمنسٹریٹو کوریج کے تھرو اپنا جو ہے 100% وہ بھی ہدف حاصل کریں. اس میں بلوچستان میں بہت بہتری آئی ہے کیونکہ وہاں پہ بارڈر کنٹرول جو شروع ہو گیا، تو اب وہاں پہ بھی مانیٹرنگ ہو رہی ہے. تو باقی انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایسی چیز ہے جس سے ہم نے جلد از جلد اب جان چھڑانی ہے. بہت شکریہ آپ لوگوں کے آنے کا. اگر کوئی آپ کے سوال ہے تو ضرور مجھے اس نے کہا. اچھا مجھے یہ بات سر یہ ہے کہ میں پولیو کے حوالے سے میں ہوں تو ریپرزینٹ کرتی ہوں اپنی پارٹی کو میڈیا پہ، اور میں روز ہی کوئی نہ کوئی سیاسی پروگرام میں بیٹھی ہوتی ہوں. لیکن میری ریکویسٹ ہے کہ جو آپ نے خبر دینی ہے نا وہ پولیو کے حوالے سے دینی ہے، کیونکہ پھر اب پولیو بیچارہ سائڈ پہ رہ جاتا ہے اور باقی خبریں جو ہے آپ کی بات میں انفارملی میں اس کا جواب دے دیتی ہوں. اچھا بچہ تو وہ بھی بنا تھا بیچارہ گنڈا پور، پھر اس کا کیا بیچارے کا انہوں نے حال کیا، اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیا. تو لیٹس سی کہ یہ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں. کیونکہ دیکھیں جی جو بھی سی ایم بنتا ہے کے پی کا، اس کو فائنلی ایک ریئلائزیشن ہو ہی جاتی ہے کہ مجھے وفاق کے ساتھ مل کے چلنا ہے. میں یہ نہیں کر سکتا کہ میں بالکل کٹ آف کر لوں سارے صوبے کو وفاق سے. تو اگر پرائم منسٹر سے ان کی ملاقات ہوئی ہے تو ہمارے مطابق واقعی تھوڑے اچھے بچے کچھ عرصے کے لیے بن گئے. آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے. چلے بس میرے خیال میں سیاسی باتیں اور